السلام علیکم۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اقرار الحسن کو منہ توڑ جواب دے دیا ہے۔ ایسے دلائل کے ساتھ اس بات کو واضح کیا ہے کہ سارے لوگ حیران ہوں گے۔ ویڈیو بہت زبردست ہے، ضرور اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ اگر آپ ایک خاتون کو دیکھتے ہیں اور آپ کے ذہن میں کوئی گندا خیال نہیں آتا، آپ کے ذہن میں کوئی ہلچل پیدا نہیں ہوتی، تو آپ کو ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا ہے۔ اور آپ اگر خوبصورت سیکرٹری کو رکھیں گے اور آپ ان کو ڈکٹیٹ کریں گے، آپ کے دماغ میں کچھ نہیں ہوگا تو آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت۔ آپ کو کچھ بیماری ہے، آپ خوبصورت سیکرٹری رکھتے، اس کو ڈکٹیٹ کرتے، پھر بولتے ذرا لیٹ ہو گیا، لیٹ رکو، وہ رکیں گی۔ اپنے ریسیپشن پہ خاتون کو رکھتے، کیوں؟ بڑی کنٹروورسی ہو گئی تھی اسلام آباد میں جب مجھے تقریر کے لیے بلایا گیا تھا، اور بنا کہے کہ کئی لڑکیاں سٹیج پہ آ گئے، بالغ لڑکیاں 14 سال 15 سال، لوگ مجھے کچھ بھی بولے، بزدل بولے، کچھ بھی بولے، کائر بولے، میں تو میرے اللہ اور اللہ کے رسول پورا لائف ٹیلی کاسٹ ہو، تو بھگ گیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کتنی بے پردگی ہے، نیوڈیٹی ہے، آبسینٹی ہے، ننگا پن ہے۔ قرآن مجید میں اس کا حل ہے، حجاب۔ لیکن اللہ تعالی خواتین کے حجاب کے پہلے قرآن مجید میں مردوں کا حجاب بیان کرتے۔ خواتین کے حجاب کے ایک آیت پہلے مردوں کا حجاب کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30۔ کہو مومن مرد سے کہ وہ اپنی نظر نیچے کر لے۔ کہو مومن مرد سے، مسلمان مرد سے، کیا وہ اپنی نظر نیچے کرے تو کیا وہ محفوظ رہے۔ نظر نیچے کرنا مطلب اگر آپ کوئی بھی خاتون، کوئی بھی لڑکی کو دیکھتے ہیں اور اگر آپ کا دماغ بھٹکتا ہے تو آپ کو گزر بسر کرنا چاہیے، گزر بسر کرنا چاہیے۔ ایک مسلم تھا جو ایک لڑکیوں کو دیکھ کے گھور رہا تھا، تو اس کے دوست نے کہا آپ کیا کر رہے، لڑکی کو گھورنا حرام ہے۔ تو اس نے کہا ہمارے رسول آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے، دوسری حرام ہے، میں نے تو آدھی نظر بھی پوری نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لڑکی کو 3 منٹ بنا پل کے جھپکے دیکھو، وداؤٹ بلنکنگ دا آئز، اور بولو میری نظر ہی پوری نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول کا کہنا یہ تھا اگر انجانے میں، اللہ کے رسول کے معنی یہ تھی کہ اگر انجانے میں آپ کوئی لڑکی کو دیکھیں گے تو نظر نیچے کرو، دوسری بار مت دیکھو۔ اس کا مطلب نہیں کہ ایک لڑکی کو 3 منٹ بنا پل کے جھپکا ہے، وداؤٹ دیکھو بولو کہ نظر پوری نہیں ہوئی۔ اس کے بعد آتا ہے خواتین کا حجاب، کہ کہو مومنہ سے، مسلمہ سے کہ اپنی نظر نیچے کرو اور اپنے پلو کو، اپنے ہیڈ کورنگ کو اپنے چھاتی پہ ڈالو اور اپنی زینت کو محفوظ کرو، صرف اپنے شوہر، اپنے والد، اپنے بیٹوں، اور ایک لمبی فہرست ہے محرم کی۔ تو محرم کے علاوہ غیر محرم کے سامنے آپ کو حجاب کرنا ضروری ہے۔ اور سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں کہا گیا ہے کہ جب بھی، یہاں آیت مل گئے، اے نبی کہہ دو اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان عورت سے کہ جب بھی وہ باہر جائیں گی تو جلباب پہنے۔ جلباب ہوتا ہے اوور کلوک، کچھ لوگ کہتے ہیں کوٹ، کچھ لوگ کہتے ہیں ابایا، عربی میں جلباب، تو کہ ایک دم ڈھیلا ہونا چاہیے تاکہ آپ کو کوئی چھیڑے گا نہیں۔ جلباب پہنو تو لوگ جانیں گے کہ آپ ایک ایسی خاتون ہیں جو عزت والی ہے اور آپ کو کوئی چھیڑے گا نہیں۔ اور شریعت میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں 6 چیزیں ہیں حجاب کے بعد۔ نمبر 1 ایکسٹینٹ۔ ایکسٹینٹ مطلب
کتنا حصہ آپ کے بدن کا چھپا ہونا چاہیے. مرد کے لیے ہے ناف سے لے کے گھٹنے تک, عورت کے لیے پورا جسم ڈھکا ہونا چاہیے. صرف وہ چیز چہرہ اور ہاتھ کھلا ہو سکتا ہے. کچھ علماء کہتے ہیں یہ بھی چھپا ہونا چاہیے. لیکن یہ تو سب مانتے ہیں, اختلاف ہے چہرے پہ اور ہاتھ پہ, باقی جسم پہ نہیں. تو باقی پورا جسم چھپا ہونا چاہیے, صرف چہرہ اور ہاتھ چھوڑ کے. دوسرا, باقی 5 جو نقطے ہیں وہ خواتین اور مرد میں یکساں ہے. دوسرا نقطہ, کپڑے اتنے چست نہیں ہونا چاہیے تاکہ آپ کے جسم کا ڈھانچہ دکھ سکے, آپ کے جسم کے کنٹور نہ دکھ سکے. تیسرا نمبر, کپڑے اتنے پتلے نہیں ہونا چاہیے چاہے اس کے تھرو آپ دیکھ سکے. چوتھا نمبر, کپڑے اتنے بھڑکیلے نہیں ہونا چاہیے, چمک دھمک, تاکہ دوسرے کو اٹریکٹ کر سکے. آپ پہن رہے ابایا لیکن اس کے اوپر سیکوینس ہے, ہر قدم پہ چھپک چھپک لائٹ آتی ہے اپنے چہرے پہ, روشنی. تو حجاب کا مقصد ہی کیا ہے نا, ڈھیلے ہے. آپ کا حجاب اتنا بھڑکیلا ہے, کلر فلورسنٹ کلر, اور اس کے اوپر سیکوینس ہے, جیسا لائٹ پڑی تو آنکھ پہ آتی ہے. 5واں نقطہ, کپڑے دوسرے مذہب کے نہیں ہونا چاہیے. آپ صلیب نہیں پہن سکتے. صلیب عیسائی کی نشانی ہے, ٹائی عیسائی کی نشانی نہیں ہے, نہیں تو میں نہیں پہنتا تھا. وہ لوگ کو غلط فہمی ہے. آپ دوسرے جنس کے کپڑے مت پہنو, مرد عورت کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے, عورت مرد کے. یہ 6 ہے. اگر اس کا احترام کریں گے تو پوری پورنوگرافی اور پورے یہ ننگا پن دنیا سے نکل جائے گا. افسوس کی بات ہے کہ ہم کئی بار مسلم معاشرے میں دیکھتے ہیں, جب میں تقریر کرتا ہوں تو ہندو جو میری تقریر کو دیکھتے ہیں, جب مجھ سے ملنے آتے ہیں تو احترام کرتے ہیں. وہ عام طور پہ حجاب نہیں کرتے لیکن اپنا دوپٹہ سر پہ لیتے اور میرے سے دور رہتے ہیں, کیونکہ جانتے ہیں کہ میں جب تقریر کرتا ہوں کہتا ہوں دے شوڈ بی نو انٹرمنگلنگ. لیکن افسوس کی بات ہے کئی مسلم معاشرے میں تو مسلمان خواتین مجھ سے بات کرتی ہے, بولتی ہے میرے فین ہے, لیکن میرے پہ چڑھ جاتی ہے. چڑھ جاتی مطلب میں چڑھنے دیتا ہوں, ایک دم آگے رکو, میں پیچھے جاتا ہوں, ایک دم دیوال آ جاتے ہیں, ارے بھائی کیا کر رہے آپ. چڑھ جاتی ہے, خالی یہ مہر ہے, میں تو چھونے بھی نہیں دیتا ہوں بھائی, لیکن میرے قریب آتی ہے. جب بھی جیسا بھی 2-3 میٹر سے کم ہوتا ہے تو میں اور پیچھے جاتا ہوں. ڈسٹینس ہونا چاہیے نا. ہم دیکھتے ہمارے معاشرے میں قرآن پڑھتے لیکن حجاب پہ عمل ہی نہیں کرتے. یہ جو حجاب ہے یہ ایک پوائنٹ ہے حجاب کا, یہ 6 نقطے ہے, یہ 6 نقطے ہیں. یہ کپڑے کے حجاب کے بارے میں. آپ کس طریقے سے بات کرتے وہ بھی حجاب میں آتا ہے, کس طریقے آپ چلتے وہ بھی حجاب میں آتا ہے, سب حجاب میں آتا ہے. صرف کپڑے حجاب میں نہیں آتا ہے. افسوس کی بات ہے جب مسلم معاشرے میں جاتے ہیں تو انہیں حجاب کی تہذیب نے, میں جاتا ہوں کئی مسلمان تاجر, ان کی سیکریٹری خاتون. کیوں؟ وہ کام کرنے میں بہت اچھا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر آپ ایک کمرے میں ایک مرد اور عورت نامحرم ہیں تو تیسرا انسان شیطان ہے. آپ کی سیکریٹری کو آپ نوٹ دیں گے نا, کیا مرد مر گئے کیا دنیا کے؟ اپنے ریسیپشن پہ خاتون کو رکھتے. کیوں رکھتے؟ اٹریکٹ کر سکے. اٹریکٹ, میں مانتا ہوں جو بولتے بالکل صحیح ہے. لڑکی کو رکھیں گے تو بھائی چمک دھمک کے کوئی بھی آ جائے گا نا. اس لیے ایروپلین میں ایئر ہوسٹس ہوتے ہیں نا, اٹریکٹ کرنے کے لیے. کیوں؟ یہ آپ کو اٹریکٹ کر رہے جہنم کی طرف.
آپ کو اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں, لیڈی سیکرٹری رکھتے, لیڈی ریسپشنسٹ رکھتے. خواتین اگر کام کرنا چاہتے وہ ایسا کام ہونا چاہیے جو شریعت کے خلاف نہیں ہے, اور علیحدہ ہونا چاہیے. لیڈی سیکشن بالکل الگ. There should be no intermingling of jinns. انٹرمنگلنگ ہونا ہی نہیں چاہیے. انٹرمنگلنگ ہوئے گا تو فتنہ ہوں گی. آپ اگر خوبصورت سیکرٹری کو رکھیں گے اور آپ ان کو ڈکٹیٹ کریں گے, آپ کے دماغ میں کچھ نہیں ہوئے گا, تو آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے. آپ کو کچھ بیماری ہے, آپ خوبصورت سیکرٹری رکھتے, اس کو ڈکٹیٹ کرتے, پھر بولتے ذرا لیٹ ہو گیا, لیٹ رکو, وہ رکیں گی. آپ ان کے مالک ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں, سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31 میں, زنا کے قریب بھی مت آؤ. زنا تو حرام میں لکھا ہے, زنا کے قریب بھی مت آؤ. آج ہم دیکھتے دنیا میں زنا, ایڈلٹری, فورنیکیشن عام ہے. امریکہ میں ایک شخص 8 عورت کے ساتھ سوتا ہے شادی کرنے کے پہلے. ایوریج شادی کرنے کے بعد کتنے لڑکیوں سے سوتا ہے وہ لکھا نہیں. ایوریج ایک مرد امریکہ میں, ایوریج مطلب ایوریج ہے, چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. ایک پی ایچ ڈی ریسرچ ہوا تھا مسلمانوں کے بارے میں, کہوں گا نہیں میں, وہ بھی ہاں یہ 8 سے کم ہے, لیکن ہاں یہ آپ جس معاشرے میں رہیں گے وہ معاشرے کو نقل کریں گے. ایوریج ایک مرد امریکن یو ایس اے میں 8 عورتوں کے ساتھ سوتا ہے شادی کرنے کے پہلے. شادی کرنے کے بعد کتنے کے ساتھ سوتا وہ سروے میں نہیں لکھا ہے. زنا, ایڈلٹری, فورنیکیشن. شادی کے پہلے زنا کرو تو انگلش میں بولتے فورنیکیشن, شادی کے بعد کرو تو بولتے ایڈلٹری. قرآن مجید میں سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31 میں لکھا ہے, آپ زنا کے قریب مت آؤ. زنا کے قریب مطلب, ابھی میں کہوں گا ایک لڑکی فون کرتی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ آواز اورا میں نہیں آتی. آواز خاتون کی آواز جو ہے وہ اورا میں نہیں آتی. تو خاتون فون کرتی ہے تو میں بات کرتا ہوں, 2 بار فون کرتی, 3 بار فون کرتی, پھر اچھے آواز میں بات کرتی. ارے لڑکی سے بات کرنا کیا ہے, نو پرابلم. پھر بولتی چلو چائے کے لیے باہر جائیں گے. چائے کے لیے کیا پرابلم, نو پرابلم, ہم زنا تھوڑی کر رہے, چائے کے لیے. پھر 2-3 بار چائے کے لیے جائیں گے, میکڈونلڈ میں جائیں گے, کینٹکی فرائڈ چکن میں جائیں گے, اسٹاربکس میں. بعد میں بولیں گے رات کو کھانے پہ جائیں گے, رات میں کھانے کے لیے, حرام تھوڑی ہے. اس کے بعد ہوٹل میں ساتھ میں سوئیں گے. اسے کہتے خطوات الشیطان. پہلے شیطان جانتا ہے کہ آپ اچھے مسلمان ہیں تو ٹیلی فون پہ بات کرنا, ٹیلی فون پہ خاتون سے بات کرنا تو حرام نہیں, لیکن بے بنیاد بات کرنا. اللہ فرماتے قرآن مجید میں سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33, اللہ کے رسول کے بیویاں سے, ہمارے امہات المومنین سے, اللہ تعالیٰ فرماتے آپ کی آواز بی کمپلیسنٹ ان یور وائس, مطلب آواز کو آپ زیادہ خوبصورت مت بناؤ, نہیں تو اس آدمی جس کے دل میں بیماری ہے وہ غلط سوچے گا. کس سے کہہ رہے؟ امہات المومنین سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہمارے اللہ کے آخری نبی کے بیویوں سے کہتے ہیں, یعنی اگر ہائیسٹ کس کا اگر عہدہ ہے خواتین میں وہ امہات المومنین کا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے بی کمپلیسنٹ ان یور وائس, اپنی آواز پہ دھیان دو, مطلب زیادہ خوبصورتی مت کرو. اگر زیادہ ہیلو ہاؤ آر یو, آئی ایم ویری فائن, آپ کیسے ہو, میں تو بہت اچھی ہوں. اچھا آپ نے ایک پکچر دیکھی امیتابھ بچن کا, ہم نے دیکھا. ابھی کیا ضرورت ہے آپ کو بات کرنے, بات کرنا حرام نہیں, لیکن بات کرتے تو زیادہ کمپلیسنٹ مت ہو, مطلب زیادہ خوبصورت سے بات کریں گے تو کیا ہوگا,
اللہ فرماتے سورہ روم میں سورہ نمبر 30 آیت نمبر 21 میں اللہ نے مرد اور عورت کے بیچ میں محبت ڈالی. مرد اور عورت مطلب بیوی اور شوہر کے. لیکن اب بیوی شوہر نے پھر بھی محبت آ جاتی ہے تو یہ حرام محبت ہے. خطوات شیطان. تو سیکرٹری رکھیں گے, بہانا چاہیے بھائی اچھی ہے وہ. کیا ضرورت ہے؟ مرد کیا مر گئے؟ تو یہ سب حجاب کے خلاف ہے. صرف کپڑے پہننا نہیں. تو ہم دیکھتے ہیں عام طور پہ اشتہار لوگ ذاکر بھائی کیوں آپ بولتے ہیں یوٹیوب کے ایڈورٹیزمنٹ حرام ہے؟ کیونکہ اس کے اندر ایڈ حرام ہے. 75% ہینڈ کے اندر آپ دیکھیں گے خواتین. موٹر سائیکل ایڈ میں خاتون ہے, گاڑی کی ایڈ میں خاتون ہے. مجھے کس نے کہا BMW کے ایڈ کے اندر ایک لڑکی کھڑی ہے بکینی میں اور اس پہ لکھے لا ٹیسٹ ڈرائیو ہر ناؤ. اسے ابھی چکھو. کس کو؟ گاڑی کو یا لڑکی کو؟ کیا ہو رہا ہے؟ ہم ہمارے ماں کو بیچ رہے, بیویوں کو بیچ رہے, بہن کو بیچ رہے. کیا ہو رہا ہے؟ اور کہتے ہیں ماڈرن ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زنا سے دور, زنا کے قریب مت آؤ. اللہ تعالیٰ کئی جگہ کہتے قرآن میں خطوات الشیطان, مطلب شیطان سے تو بچو ہے, شیطان کے سٹیپ سے. خطوات الشیطان. اگر وہ پتہ ہے کہ آپ اچھے مسلم ہیں تو وہ چیز کرے گا جو مباح ہے, لیکن اس کے بعد آستے آستے آئیں گا. تو پہلے آپ جوک لو نا. میں دیکھتا ہوں مسلم معاشرے میں عورت آدمی ہاتھ ملا رہے. ارے ہاتھ ملانا خراب ہے کیا؟ کتنے جاہل لوگ ہیں آپ. ہاتھ ملانا خراب ہے کیا؟ اللہ کے رسول فرماتے اگر ایک آدمی ایک غیر محرم عورت کو چھوتا ہے تو سر میں کھیل ٹھوکنا بہتر ہے. سر میں کھیل ٹھوکنا بہتر ہے بنسبت ایک غیر محرم عورت کو چھونا. ارے لیکن وہ تو میری بیٹی ہے, صرف 16 سال کی ہے. 16 سال کی بیٹی کے ہو جائز ہے. اگر آپ کی بیوی نے اسے جنم دے دیا آپ چھو بھی نہیں سکتے. بڑی کنٹروورسی ہو گئی تھی اسلام آباد میں جب مجھے تقریر کے لیے بلایا گیا تھا. کہا گیا تھا کہ بے اناتھ آرفن بچوں کو, تو ان کے میں پوری میری چینج کر کے میرا اسکیڈول 10 منٹ ان کو ملنے والا تھا. وہ تو پورا فوٹو سیشن تھا, بچے تو پیچھے رہ گئے فوٹو لے رہے. اور بنا کہے کہ کئی لڑکیاں سٹیج پہ آ گئے, بالغ لڑکیاں 14 سال 15 سال, اور حجاب بھی نہیں صحیح. اتنی بڑی فوج آ گئی تو کیا کرنے کا, بھگ جانے کا. ہم جھگڑا کروں ادھر. لوگ مجھے کچھ بھی بولے, بزدل بولے, کچھ بھی بولے, کار بولے, میں تو میرے اللہ اور اللہ کے رسول بات پورا لائف ٹیلی کاسٹ ہو, میں تو بھگ گیا. ہاں ڈر کے بھگ گیا. میں کیا جھگڑا کروں ادھر؟ تو ڈیبیٹ ہو گیا اس کے اوپر. اور آرفنیج کا مالک کہتا ہے یہ تو میری بچیاں ہیں. میں بولا تو چھو بھی نہیں سکتے ان کو. بچی بولو ٹھیک ہے, وہاں تک کہ ٹھیک ہے, بیٹا بولو ٹھیک ہے. آپ اگر کھانا کھلاتے اس کو آپ چھو بھی نہیں سکتے. جب بھی وہ بالغ ہو گئی تو آپ چھو بھی نہیں سکتے. اگر آپ کی بیوی نے جنم دیا ٹھیک ہے تو جائز ہے. تو کدھر گیا اپنا معاشرہ؟ کدھر گیا سویٹ ہوم؟ سب سے سویٹ ہوم جنت ہے بھائی. جنت سے اچھا سویٹ ہوم تو دنیا میں نہیں ہے. اور اگر آپ ذاکر نائک کے کسٹ کو دیکھتے ہیں, آپ میرے فین ہیں, تو ایسے حرکت کیوں کرتے بھائی؟ اور جب تک
میں اللہ اور اللہ کے رسول پہ عمل کرتا ہوں، آپ میری بات پہ عمل کر سکتے۔ جس دن میں اللہ اور اللہ کے رسول سے بھٹک جاؤں گا، آپ کبھی میرا ساتھ مت دینا۔ نعرہ تکبیر، اللہ، تالیاں نہیں بجائیں۔ کیونکہ یہ شیطان جو ہے، شیطان بھڑکانے میں ایکسپورٹ ہے۔ ارے ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع، تو ہمیں وہ بولنا چاہیے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پہ عمل کرے، اللہ کو راضی کرے، انسانیت کو نہیں۔ انسان کی طرف دعوت مت دو، ادارے کی طرف دعوت مت دو، گروہ کی طرف دعوت مت دو، قرآن کی طرف دعوت دو، صحیح حدیث کی طرف دعوت دو، اللہ کی طرف دعوت دو۔ تو ناظرین کرام، آپ لوگوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی یہ ویڈیو دیکھ لی۔ بہت ہی زبردست انداز کے ساتھ اس نے حجاب کی تفصیل بیان کر دی کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کو دیکھے، یعنی ایسی حالت میں کہ جب اس کی پہلی نظر اس پہ پڑے، تو یعنی یہ پہلی نظر معاف ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ غور اور فکر کے ساتھ دیکھیں اور کئی منٹ تک دیکھتے رہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ پہلی نظر جتنا مرضی چاہے آپ بڑھائے، یعنی آپ جتنا مرضی چاہے اس کی طرف آپ دیکھتے رہے، پہلے نظر معاف ہے۔ اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انجانے میں کسی عورت پر آپ کی نظر پڑے تو فوراً اس کو جو ہے نا آپ ہٹا دے، یہ نہیں کہ آپ اپنی نظر کو جمائے رکھے، یہ مطلب اس کا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے، آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھ لی کہ تفصیل کے ساتھ حجاب کی تفصیل بیان کر لی کہ کیسے کپڑا ہونا چاہیے اور کس کس جگہ کی جو ہے نا حجاب پردہ ضروری ہے۔ تو یہ سارا تفصیل ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بیان کر دی، ایسے دلائل کے ساتھ، اور اقرار الحسن کو جواب دے دیا۔ تو مجھے امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوگی۔ انشاءاللہ اس طرح کی ریئیکشن کی ویڈیو میں بناتا رہوں گا، معلوماتی ویڈیو، آپ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔